السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے۔ آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کا کیس بہت ہی خوبصورت اور اہم کیس ہے۔ اسکرین پر جس بچے کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس بچے کا نام عمیر ہے۔ عمیر آج سے تقریباً 5 سال قبل پشاور کے ایک ادارے جہاں پر لاوارث بچوں کو رکھا جاتا ہے، زمون کور، اس ادارے کو یہ بچہ کورٹ کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ یہ بچہ پشاور کی پولیس کو لاوارث حالت میں سڑکوں پر ملا تھا، بلکہ ایک سوزوکی والا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ میرے گاڑی کے پیچھے لٹکا، اور میں نے جب میں نے اس کو اتارا گاڑی سے، پوچھا کہ تم کہاں سے ہو، تو یہ بچہ بات نہیں کر سکتا تھا، اپنے گھر کا ایڈریس نہیں بتا سکتا تھا، لہٰذا اس نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ بچہ پولیس کے پاس آیا اور انہوں نے کورٹ میں پیش کیا۔ کورٹ نے بچے کو اس ادارے میں، اس شیلٹر میں بھیجنے کا آرڈر کیا۔ تقریباً 5 سالوں سے عمیر اس ادارے میں موجود تھا۔ ان کی زبان میں لکنت تھی، ٹھیک سے اپنا نام بھی نہیں کہہ سکتے تھے، جس کی وجہ سے ادارے والوں نے اس بچے کے مختلف نام رکھے۔ میں نے جب وہ فائل چیک کی تو اس فائل میں ان کا نام عمیر کے نام سے تھا، بایا کے نام سے تھا، اور 1-2 اور نام تھے جو ان کے نام رکھے گئے تھے۔ ہمیں جب اس بچے کا کیس موصول ہوا، ہم اس ادارے میں گئے تھے۔ چند بچے ہمیں انہوں نے پیش کیے کہ یہ بچہ جو ہے، یہ تھے 7 بچے ہیں، ان کی ورثہ نامعلوم ہے، ہمیں ان کے گھر والوں کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ عمیر کی ہم نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی، وہ ویڈیو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی انفارمیشن ہمیں کس طرح سے دی۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ اونچی آواز سے بات کرنا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مہر۔ یہ بچہ تقریباً 3 سے یا 4 سالوں سے اس ادارے میں موجود ہے، پشاور میں زمون کور، اور یہاں یہ ٹھیک سے بات نہیں کر پاتا۔ اپنا نام، یہ نام کی ادائیگی بھی شاید ٹھیک سے نہیں کر رہا، مہر کہتا ہے یا مہر کہتا ہے، کبھی عمیر۔ تو جو دوست ان کی آواز سنیں۔ اور اچھا، آپ کا گاؤں کون سا ہے؟ ایبٹ آباد۔ اچھا، اپنا شہر یہ ایبٹ آباد بتاتا ہے۔ ایبٹ آباد میں گاؤں علاقے کا کیا نام تھا؟ بتاؤ بچہ، بتاؤ۔ آپ کے امی ابو ملیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پھر وہ آپ کے پاس آئیں گے۔ ملنا چاہتے ہو امی ابو سے؟ گھر جانا چاہتے ہو؟ یاد آتے ہیں آپ کو وہ؟ تو گاؤں کا نام کیا تھا آپ کا؟ سوچے آرام سے۔ تو امی ابو کے نام بھی نہیں پتا آپ کو؟ بہنوں کے نام؟ بہن کا نام کیا تھا؟ بولو، ڈرو مت، آرام سے بولو۔ گیت۔ اور تو ان کو بس یہ معلوم ہے کہ یہ ایبٹ آباد کا ہے، اور یہ ناموں کی ادائیگی نہیں کر سکتا، اپنے والدین کے نام نہیں پتا، اور بات ٹھیک سے نہیں کر سکتا۔ جی، یہ عمیر کی ویڈیو تھی، سب سے پہلی ویڈیو جو ہم نے بنائی تھی، اور اس میں عمیر اپنا گھر ایبٹ آباد بتا رہا ہے۔ تو ادارے والوں نے بتایا کہ یہ ایبٹ آباد کا ذکر اس لیے بار بار کر رہا ہے چونکہ ہم بچوں کو پکنک پر لے جاتے ہیں، گھمانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ ایبٹ آباد ان کے لیے ایک سیاحتی مقام ہے، تو جس کی وجہ سے یہ بچہ بار بار صرف ایبٹ آباد کا نام ہی جانتا ہے۔ کیونکہ جب یہ ادارے میں آیا تھا، بہت چھوٹا تھا، تو کسی علاقے کا نام اس کو یاد نہیں تھا۔ جو سب سے پہلی جگہ کا نام انہوں نے سیکھا وہ ایبٹ آباد ہے، اس لیے یہ ایبٹ آباد کہتا ہے۔ اور اس ادارے میں سب اس بچے سے اردو زبان میں بات کرتے تھے۔ ان کے خیال میں یہ بچہ پنجاب سے آیا ہوگا یا سندھ سے آیا ہوگا، یہ پشتو زبان نہیں جانتا ہوگا، تو ٹھیک سے بچہ بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ جب وہ بات چیت کرنے لگا تھا تو اردو بولتا تھا، تو سب ان کے ساتھ اردو ہی بات کرتے تھے۔ ہم نے جب یہ ویڈیو لگا کر اپنے پیج پہ لگائی تھی تو کرک سے ایک بھائی نے رابطہ کیا، اور اس بھائی نے کہا کہ ولی اللہ بھائی، یہ وہی بچہ ہے جس کا کیس ہم نے آپ کو 4 مہینے قبل دیا تھا۔ اور وہ آئے، اس بچے کو دیکھا، بچے کی دادی آئی، بہت ہی ایک دردناک اور ایک دلخراش سٹوری سامنے آئی۔ سٹوری یہ تھی کہ عمیر جب بہت چھوٹا سا تھا، اپنی والدہ کے ساتھ تھا، اس کی والدہ کو کسی نے آ کر عمیر کے سامنے جان سے مار دیا تھا، اور عمیر نے یہ مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، تو اس کے بعد ذہنی طور پر بہت زیادہ یہ بچہ خراب ہوا تھا۔ اس کے بعد عمیر کے والد نے عمیر کو، جو اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، وہ لے کر پشاور آیا، اور پشاور میں ان کا والد شاید کسی منشیات کا عادی بن گیا تھا، اور سڑکوں پر ہی کہیں پر ان کا انتقال ہوا تھا۔
تو پولیس نے لاوارث قرار دے کر اس لاش کو دفنا دیا تھا. بعد میں ان کے چچا آئے تھے، انہوں نے لاش کو تصویر دے کر پہچان لیا اور لاش کو وہاں سے امانتاً تدفین ہوئی تھی. لاش کو اپنے گاؤں منتقل کیا اور عمیر کی تلاش میں اس کے بعد سے یہ پورا گھرانہ دیوانہ تھا. جب عمیر کو اس کی دادی نے دیکھا تو دادی نے کس طرح پیار کیا، ہم آپ کو یہ مناظر دکھائیں گے. اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس کیس کی ہم نے مکمل تصدیق کے لیے ڈی این اے کی کوشش کی اور کورٹ پیش کیا گیا عمیر کو اس ادارے کی طرف سے. لیکن جج صاحب نے جب تمام صورتحال دیکھی، عمیر نے جب اپنی بہن کا نام دیکھتے ہی لیا تھا کہ یہ میری بہن ہے، ساری نشانیاں اور ساری رپورٹ جب میچ تھی تو جج صاحب نے آرڈر کیا کہ یہ بچہ انہی کا ہے اور میں یہ حکم دیتا ہوں کہ اس بچے کو ان کے حوالے کیا جائے. تو عمیر کو ان کی ورثہ کے حوالہ کیا گیا اور دادی نے اپنے بچے کو، اپنے پوتے کو دیکھ کر کس طرح پیار کیا اور چچا کے ساتھ جب عمیر ملا کس طرح دونوں روتے رہے. یہ تمام مناظر دیکھیے. گیٹ بجے صبح راشي کنه او چا سره کاری دې نه بدل تر کم سیکشن کې کاری د ټولې معلوم دي سپیشل سره Где-то фото что есть. Я маленькая что? А? Маленькая что? Маленькая то баба. То баба. А? Debut pourtant moi n'étais pas y c'est un bafale. Ой, ай да чья да самая la качеда ос. Yes. ¿Vas a hablarlo? Ale. Tú no me tú. Hasta no puedo hacer. ¿Ah? Madre te va a hacer. ¿Ah? ¿Ah? عمر ये अभी क्या लगते हैं दादी दादी सीखेगी अनु Assuré, maquinée دايرة أسرع بالمعشوم نه دا چې کله مولي سيبا جی تو یہ خوبصورت منظر تھا. عمیر اپنے ورثاء کے حوالے ہوا. اس کی دادی ایک غریب خاندان سے ان کا تعلق تھا اور گاؤں سے آئے تھے، کرک کے ایک دور دراز ایک دیہات سے آئے تھے. جب عمیر وہاں گیا تو وہاں پر ان کو اپنے اپنی والدہ کی قبر پر بھی لے کر گئے. وہاں دعا کرتے دیکھا ہم نے کہ وہ اپنی والدین کی قبر پر کھڑے ہو کر عمیر دعا کر رہا تھا. پھر بہت زیادہ وہاں سے ہمیں ویڈیو کال کر کے بہت خوشی کے مناظر تھے. گھر میں لوگوں کا آنا جانا تھا اور دعوتیں تھی، خوشی کا مقام تھا اور ہمیں بھی ویڈیو کال کر کے عمیر بہت زیادہ سلام کر رہے تھے، عمیر کے اہل خانہ اور عمیر خود. اور یہ بات بھی انہوں نے بتائی کہ جیسے ہی عمیر اپنے گھر آیا تو یہاں بالکل بدل گیا اور سب کو پہچاننے لگا، ہنسنے کھیلنے لگا، بات چیت کرنے لگا اور پورا علاقہ، پورا گاؤں بہت زیادہ خوش تھا. تو یہ سٹوری امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی. عمیر جیسے سینکڑوں بلکہ ہزاروں بچے پاکستان کے مختلف اداروں میں لاوارث پڑے ہیں جن پر آج سے قبل کسی نے کام نہیں کیا تھا. آج سے تقریباً تیسرا سال شروع ہو چکا ہے جب ہم نے ان اداروں کے بچوں کو سامنے لانا شروع کیا تھا اور ہمارے پیج پر ان کا ڈیٹا موجود ہے کہ ہم نے پہلی بار اداروں کے بچوں کو سامنے لایا تھا. شاید یہ ایشو کسی کے بھی علم میں نہیں تھا. تو الحمدللہ آج سینکڑوں بچے اپنے پیاروں سے مل رہے ہیں اور آپ تمام دوستوں کو اس کا سہرا جاتا ہے. انشاءاللہ ہم مزید کیسز بھی آپ کے سامنے لائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. اللہ نگہبان.